قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ ایک مختصر موٹیویشنل پیغام۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک زندہ پیغام ہے جو ہر دور، ہر انسان اور ہر دل سے بات کرتا ہے۔ یہ ہمیں ماضی کی کہانیاں سنانے کے لیے نہیں آیا بلکہ آج کی زندگی کو بدلنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن ہم سے سوال کرتا ہے، کیا تم صرف جینے آئے ہو یا مقصد کے ساتھ جینے آئے ہو؟ قرآن سب سے پہلے ہمیں ہماری پہچان یاد دلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم بے مقصد نہیں بنائے گئے، تم ایک خالق کی تخلیق ہو جس نے تمہیں عقل دی، شعور دیا اور درست و غلط میں فرق سکھایا۔ جب انسان اپنی پہچان بھول جاتا ہے تو کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن قرآن انسان کو اس کی اصل یاد دلا کر مضبوط بناتا ہے۔ قرآن ہمیں امید دینا سکھاتا ہے۔ جب راستے بند نظر آئیں، حالات مشکل ہوں، دل ٹوٹ جائے یا گناہوں کا بوجھ بھاری لگے، قرآن کہتا ہے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت ہر اندھیرے سے بڑی ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ گر جانا ناکامی نہیں، ہار مان لینا ناکامی ہے۔ واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے۔ قرآن ہمیں عمل کی طرف بلاتا ہے۔ یہ ہمیں صرف اچھا بننے کا خواب نہیں دکھاتا بلکہ اچھا بننے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ایمان وہ نہیں جو زبان پر ہو، ایمان وہ ہے جو کردار میں نظر آئے۔ سچ بولنا، وعدہ نبھانا، حلال کمانا، ظلم سے رک جانا، یہ سب قرآن کی عملی تعلیمات ہیں۔ قرآن ہمیں خود کو بدلنے کا پیغام دیتا ہے۔ وہ واضح کہتا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبدیلی کا آغاز باہر سے نہیں، اندر سے ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے رویے، نیت اور سوچ بدل لیتا ہے تو اس کی تقدیر بھی بدلنے لگتی ہے۔ قرآن ہمیں انسانیت سے جوڑتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ والدین کا احترام، کمزور کا سہارا بننا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا اور دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا، یہ سب قرآن کا موٹیویشنل پیغام ہے۔ قرآن ہمیں وقت کی قدر سکھاتا ہے۔ وہ دن، رات، سورج اور چاند کی قسم کھا کر ہمیں جگاتا ہے کہ زندگی محدود ہے۔ جو وقت ہاتھ سے نکل گیا وہ واپس نہیں آتا، اس لیے ہر لمحہ مقصد کے ساتھ گزارو۔ آخر میں قرآن ہم سے یہی کہتا ہے، اٹھو، جاگو، خود کو پہچانو، اللہ سے جڑ جاؤ اور دنیا میں روشنی بن جاؤ۔ یہ کتاب ہمیں کمزور نہیں بناتی، یہ ہمیں باوقار، مضبوط اور باعمل انسان بناتی ہے۔ قرآن پڑھو، سمجھو اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لو، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے۔